بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہوا کرتے تھے، اور روزے کی خیر و برکت پانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہدایت فرمائی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، یہی مہینہ مانگنے کا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ جو چاہے رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھا لے اور جنت کو حاصل کر لے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو 70,000 دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب 70,000 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری میں برکت ہے اور سحری کھانے میں ثواب ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، شب قدر، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص رمضان میں کسی شخص کو افطار کرائے تو اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرو، اور قرآن مجید اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ پہلی ہے، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں اپنے اوپر پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد ان کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر پہنچا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ میں نے کہا آمین۔ ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ملائکوں سے فخر فرماتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں، ایک روزے دار کی افطاری کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔